محترم و موقر علماء کرام، مہمانان گرامی قدر اور دارالعلوم ہدایت الاسلام کے معزز و مکرم اساتذہ کرام، مرکز النور للبحث والنشر نیپال کے باوقار ممبران حضرات، آج ہمیں بے حد خوشی و مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ دارالعلوم ہدایت الاسلام کے اندر موقر علماء کرام، دانشوران، سربراہان کی موجودگی میں مرکز النور للبحث والنشر کی جانب سے نہایت ہی شاندار، خوبصورت اور جامع پروگرام منعقد ہونے جا رہا ہے۔ حضرات، موسم بہار کی خوش رنگ لہلہاتی ہوئی سرسبز شادابیوں کے ہمراہ اپنی گوناگون مصروفیات کو ترک کر کے آپ حضرات نے دور دراز سے طویل مسافتوں کو طے کرتے ہوئے اس مبارک مجلس کو زینت بخشی۔ اس پر دل کی اتھاہ گہرائی سے اپنی اور مرکز النور کے تمام احباب کی جانب سے آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرات، آپ بخوبی جانتے ہیں کوئی بھی جلسہ ہو یا پروگرام کسی نہ کسی اولو العزم، صاحب فضل و کمال شخصیت کے زیر صدارت وقوع پذیر ہوتا ہے۔ چنانچہ آج اس نورانی و عرفانی اور نور و نکہت میں ڈوبی ہوئی تاریخی مجلس کی صدارت کے لیے جس عظیم المرتبت شخصیت کا نام نامی ذہن و دماغ میں دستک دے رہا ہے، چونکہ اس نشست کی صدارت مرکز النور للبحث والنشر کے صدر جناب حضرت مولانا محمد عیسیٰ صاحب ندوی کو فرمانی تھی اور وہ ان کی اس مجلس کے صدر تھے۔ صحت کی خرابی اور صحت درست نہیں ہونے کی وجہ سے انہوں نے معذرت فرمائی ہے اور دعا کی درخواست کی ہے۔ باضابطہ فون کے ذریعے بھی کہا کہ میری صحت یابی کے لیے دعاؤں کی درخواست کا اعلان کر دیں گے اور احباب سے بتا دیں گے کہ میری صحت یابی کے لیے دعا فرما دیں۔ اس مجلس کی صدارت کے لیے جس عظیم المرتبت شخصیت کا نام نامی ذہن و دماغ میں دستک دے رہا ہے، میری مراد مرکز النور للبحث کے نائب صدر جناب ڈاکٹر ابوالبقا صاحب ندوی ہیں۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مسند جلیلہ پر تشریف رکھیں اور ہم سبوں کی ہمت افزائی فرمائیں۔ نگہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ صدر باوقار کی تشریف آوری کے بعد آج کے اس عظیم الشان یک روزہ اجلاس مولانا بھی پہنچ چکے ہیں، مہمان خصوصی پر محبتی مولانا آ چکے ہیں کہ مہمان خصوصی اس گلستان کے مالک، تاریخی شخصیت، ہم سب کے دل کی دھڑکن، حضرت الاستاذ حضرت مولانا محمد ہارون خان صاحب مظہری دامت برکاتہ العالیہ، ناظم دارالعلوم ہدایت الاسلام و جامعہ حفصہ للبنات ہیں۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں آپ مہمان خصوصی کی مسند پر تشریف لا کر ہم شرکاء کی ہمت افزائی فرمائیں۔ حضرات، صدر مجلس اور مہمان خصوصی اور باوقار شخصیات کی تشریف آوری کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے بلا کسی تاخیر اس تاریخی اجلاس کا باضابطہ آغاز تلاوت کلام اللہ سے کیا جائے، جس کے لیے میری نظر انتخاب قاری خوش الحان جناب حافظ و قاری محمد راشد عابد صاحب ندوی پر رک جاتی ہے۔ میں آپ سے بسط خلوص و احترام درخواست کرتا ہوں
آپ تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ سے اس نورانی محفل کا آغاز فرما دیں. جناب قاری راشد صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. جناب مولانا حافظ القاری راشد عابد صاحب ندوی اپنی پرکشش آواز سے تلاوت کلام اللہ پیش فرما رہے تھے اور اس خوبصورت مجمع میں اللہ کے کلام کی خوشبو کھیر رہے تھے. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. اب اس کے بعد کلام اقبال پیش کرنے کے لیے میں جناب مولانا رضوان صاحب ندوی صاحب سے درخواست کرتا ہوں آپ تشریف لائیں اور کلام اقبال پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک فترہ طویلہ کے بعد، ایک لمبے وقفے کے بعد آپ کے درمیان ہمت جٹا کر کے کھڑا ہو گیا ہوں گنگنانے کے لیے. ایک زمانہ تھا کہ ہمارے اساتذہ اکابرین مختلف پروگرامز میں لے جایا کرتے تھے اور موقع بموقع پڑھوایا کرتے تھے. اسی میں سے ایک اہم پیغام ہے. علامہ اقبال نے فرمایا کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی
اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا، تمدن آفری خلاق آئین جہانداری، وہ صحرا اے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ، غدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے، غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے در سے بخشش کا نہ تھا یارا، حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ، غنی روزے سیاہ پیر کنعارا، تماشا کن کہ نور دیدش روشن کند چشم زلیخا، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا